فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروگرام کا عنوان تربیتی نشست ہے. دین اسلام صرف عقیدے اور عمل کا نام نہیں. عقیدہ اور عمل اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب اس کو ماننے والا، تسلیم کرنے والا، اس کی اچھی تربیت ہو. انہوں نے ماشاءاللہ زبان کے حوالے سے جامع گفتگو فرمائی ہے، اور میں بھی 2-4 آیات اسی حوالے سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ گلا میرا زیادہ ٹھیک نہیں ہے. ان آیات کا مختصر مفہوم تاکہ آپ کو تلاوت سمجھ آ جائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا کہ صرف اسی کی تم عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور اس کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معنی ہے اللہ کے حقوق پورے کرو. صرف سجدہ کر لینا، رکوع کر لینا، قیام کر لینا یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو پورا کرنا. نماز کا بھی معنی یہی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کس کو قائم کیسے قائم کرتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ رکوع کا نام نماز نہیں ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو. پورا قرآن پڑھ لے، نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں. کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو. قائم کرنے کے اندر نماز پڑھنا سب سے پہلے آ جاتا ہے. پڑھنی کیسے؟ صحیح عقیدے کے ساتھ، سنت کے مطابق، اخلاص ہو، اور نماز باجماعت ہو، بر وقت ہو، خشوع خضوع والی نماز ہو، اخلاص والی نماز ہو، رزق حلال کھا کر نماز پڑھی جائے. یہ ساری باتیں جب اکٹھی ہو جائیں گے تو پھر نماز قائم ہو جاتی. رزق حلال نہ کھائیں، اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، عقیدہ توحید نہ ہو، نماز سنت کے مطابق نہ ہو، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، بر وقت نہ پڑھی جائے، ڈیلی ڈالی پڑھی جائے، اور جلدی جلدی پڑھی جائے جس کو ہم کہتے ہیں مغرو لا دی. نماز تو اس نے پڑھ لی، قائم نہیں ہوئی. اوپر جو جاتی ہے قبول ہونے کے لیے وہ نماز وہ ہوتی جو نماز قائم ہو. یہ ہے سب سے پہلی تربیت، ایک اللہ کی عبادت کرو. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے؟ کیوں نہیں سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے سب سے پہلی چیز مومن آدمی کی، مسلمان کی، کہ وہ نماز قائم کرے، یعنی اللہ کا حق ادا کرے. اور اللہ کے حقوق کے بعد والدین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کیا ہے؟ والدین کی
سب سے پہلے اطاعت، فرما برداری، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر اور ان کی خدمت، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جو آدمی یہ چیزیں اپنی زندگی میں لا کر والدین کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ والدین کا حق ادا کرتا ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلا بلند حق والدین کی یہ اطاعت، فرما برداری اور ان کی خدمت اور والدین کا عزت و احترام ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی مزید وضاحت کر دی کہ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک فکری تربیت، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین دونوں یا ان میں سے ایک وہ آپ کے پاس ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور آپ کے تعاون کے، خدمت کے محتاج ہیں، تو خدمت کیسے کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے، غلیظ زبان استعمال کرنا، سخت کلمات کہنا، گالی دینا، توہین آمیز بول بولنا، یہ تو دور کی بات ہے، او دور کی بات ہے۔ اتنا عام لفظ جو آدمی غیر شعوری طور پر بھی بول دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اوف، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اوہ ہو، عربی میں کہتے ہیں اوف، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اوہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے لیے اوہ ہو یہ لفظ بھی نہیں بول۔ یہ تربیت کا ایک انداز ہمارے سامنے رکھ دیا۔ فلا تقل لہما اف، اس کے بعد فرمایا ڈانٹنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا۔ ڈانٹنا کیا ہوتا ہے؟ کہ تیرے رویے سے، تیری زبان سے، تیرے انداز سے، تیرے سٹائل سے، کسی بھی لحاظ سے ان کی دل آزاری نہ ہو، یہ ڈانٹ ہے۔ ولا تنہرہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے نرم، عزت والا، احترام والا بول بولنا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی مومن آدمی کو دی ہوئی تربیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بول خود سکھلا دیے، وہ نرمی والے، عزت والے۔ وہ بول کون سے ہیں؟ کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کا خدمت گزار بن جا، تیرے بازو ان کے لیے بچھ جائیں، ادب سے، احترام سے، اطاعت و فرما برداری سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے بہترین نرم عزت والا بول بول۔ وہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا بول گیا؟ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے یہ لفظ بول۔ اللہ نے یہ ہمیں لفظ سکھائے، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ اب یہ چھوٹا سا ایک کلمہ ہے، لیکن وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھایا قرآن کریم کے اندر کہ والدین کے لیے یہ بول بولا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، آسان سا کلمہ ہے۔ مجھے نہیں امید آپ میں سے کوئی بچہ بھی ایسا ہوگا جس کو یہ پرانی دعا یاد نہیں ہوگی۔ نہیں یاد تو یاد کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کتنی پسند ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک تازہ درد ہے، ایک تازہ غم ہے، اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ انسان حادثات سے، واقعات سے سبق سیکھتا ہے، نصیحت پاتا ہے،
آج تک میں نے یہی سنا تھا کہ ماں اس کی جدائی کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن یہ صرف سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن اس کا احساس صرف سننے اور پڑھنے کی حد تک تھا۔ اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ واقعی ماں کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں آپ ان کی قدر کر لیں، احترام کر لیں، زندگی میں موقع ایک مرتبہ ہی ملتا ہے، آپ ان کا احترام کر لیں گے، قدر کر لیں گے۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ماں کی خدمت کی نہیں، مجھے موقع ملا ہی نہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی کی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے کی نہیں۔ ماں کی جتنی بھی خدمت کر لیں وہ تھوڑی ہے، ان کے جانے کے بعد آپ سمجھیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور سچی بات ہے، انسان یہ خدمت کرواتا ہے، کرتا رہے، اور جو ماں باپ اولاد کی خدمت کر جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اصل خدمت تو والدین کرتے ہیں، جنہوں نے تکلیف کے ساتھ بچے کو، جس ماں نے جنم دیا، اس کی تربیت کی، پرورش کی، وہ خدمت اگر ساری دنیا کے کام ایک طرف رکھ دیے جائیں اس خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کتنے آسان الفاظ ہیں، شاید یہ دعا مانگنے کے بعد ان کی زندگی میں بھی مانگیں، ان کی وفات کے بعد بھی مانگیں، شاید آپ کچھ حق ادا کر سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کی اپنی تربیت ہو، تو پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا آپ کچھ حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا زبان سے نہیں، دل سے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، زبان سے کہتے رہو کہ نہیں، دل سے، نیکی کی بنیاد پر، تقوی طہارت کی بنیاد پر۔ ایک آدمی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کا پہلے تذکرہ فرمایا اور پھر والدین کا تذکرہ فرمایا۔ نمازی بنے، نیک بنے، ولد صالح بنے، تو پھر آپ یہ ہلکی سی زبان ہلائیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بن جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، اگر تم نیک ہوئے، یہ شرط دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، معافیاں مانگنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس کے بعد عام لوگوں کا تذکرہ فرمایا، رشتہ داروں کا، ان کا بھی حقوق پورا کرو، مسکینوں کے، وابن السبیل، مسافروں کے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ آج فضول خرچی کی جاتی ہے، یاروں دوستوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ہوٹلوں میں پیسہ برباد کیا جاتا ہے، باربیکیو ہوتا ہے، عیاشیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو کوئی روٹی نہیں پوچھتا، کھانا نہیں پوچھتا، پھل نہیں پوچھتا، علاج معالجہ نہیں پوچھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں ہمارے، اس لیے فرمایا رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، اور تمام لوگوں کا، جن میں مسافر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اپنا مال ضائع نہ کرو۔ اس کا معنی ان کے اوپر جو خرچ کرنا ہے وہ مال ضائع نہیں، وہ تبذیر نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ خرچ کریں گے فضول ادھر ادھر ان کو چھوڑ کر، وہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے فرمائے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ یہ 3-4 آیات کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، اب غلط میرا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے عزیزم مولانا عدنان اسد ان کے اصرار پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اب یہ آیات پڑھ دیتا ہوں جیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن الشيطان كان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم.